آج جمعۃ المبارک میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعجاز قرآن اور ما فضائل قرآن کے حوالے سے۔ دیکھیے معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے دست اقدس پر خلاف عادت کام، خرق عادت کام جاری فرماتا ہے، اور جو نبی کا امتیاز بن جاتا ہے اور نبی کو سب سے ممتاز بن جاتا ہے، اور ہر دور کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھیجا تو انہیں ایسے معجزے عطا فرمائے، خرق عادت معاملات جو اس معاملے پر غالب آ کر نبی کا اعجاز بن جاتے تھے۔ اور جس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا تھا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس دور میں وہ ایسا ہی مطابق معجزہ عطا فرماتا تھا۔ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام، آپ کے دور کے اندر یہ سنگ تراشی بہت عروج پر تھی۔ بڑے بڑے سنگ تراش موجود تھے جو پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر جانور مورتیاں بنایا کرتے تھے، اور انہیں اپنے اس فن پہ بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمائے کہ آپ نے پتھر میں سے اونٹنی نکالی، اور یہ معجزہ سب پر غالب آیا اور نبی کا اعجاز بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضہ دیا اور آپ کو عصا مبارک دیا۔ آپ کے دور کے اندر جو عروج پر تھا وہ شعبدہ بازی، بہت زیادہ جادوگری عروج پر تھی، تو اللہ نے آپ کو اس کے مطابق یہ عصا مبارک ایسا معجزہ دیا کہ 70,000 جادوگر آپ کے مقابلے میں آئے، اور جب آپ نے اپنے عصا پھینکا جو سب پر غالب آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز بن گیا۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے دور کے اندر فن طب، ڈاکٹری کے جو فن تھا یہ بڑا عروج پر تھا۔ بڑے بڑے اطباء جو لا علاج مرض کا علاج کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو مادر داد اندھے کو بھی شفا دیتا ہوں، ابر الاکمہ و ابرص و احیی الموت باذن اللہ، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، کوڑ زدہ کو بھی زندہ کرتا ہوں، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ زدہ کو شفا دینا، مادر داد اندھے کو شفا دینا، یہ اس وقت کے تمام طبیبوں پر غالب آ گیا۔ سمجھانا خلاصہ ان چند مثالوں سے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ہر دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا ہے، خرق کے خلاف عادت ایسا معاملہ معجزہ عطا فرماتا ہے جو سب پر غالب آ کر نبی کا اعجاز بن جاتا ہے۔ اور جب باری آتی ہے محمد رسول اللہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کی، تو آپ کے دور کے اندر جو عروج تھا وہ عربی زبان پر ید طولہ مہارت حاصل کرنا تھا۔ آپ کے دور کے لوگ بڑے بڑے عربی دان موجود تھے جنہیں عربی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ بڑے بڑے عربی میں قصیدہ لکھا کرتے تھے اور اس پر گھمنڈ کرتے تھے اور ناز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ کیا دیا؟ قرآن مجید کا۔ اور جب قرآن مجید کا نزول ہونے لگا تو وہ کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، انہوں نے یہ دعوے کیے کہ یہ تو قرآن کی مثل تو ہم لا سکتے اس جیسا، تو کہیں وہ یہ کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں قصے ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن کو یہ چیلنج دیا تو قرآن نے فرمایا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ بِمِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اے لوگوں اگر تم سچے ہو تو قرآن کی مثل کوئی ایک بات بنا لاؤ، لیکن وہ عاجز رہے۔ دوسرا چیلنج دیا
قل فأتوا بعشر سور مثل مفتریات، چلو کوئی ایک بات نہیں لے کے آتے تو مختلف کوئی 10 آیات و صورتیں بنا لاؤ۔ یہ دوسرا چیلنج دیا قرآن نے ان کو، وہ اس سے بھی عاجز رہے۔ تیسرا چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ ہم نے جو اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے تو تم اس کے مثل کو ایک صورت بنا لاؤ۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے ساتھی بنا رکھے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لو اگر تم ان کنتم صادق سچے ہو۔ وہ سب مل کر بھی ایک صورت کے مثل کے برابر بھی نہ بنا سکے۔ یہ تیسرا قرآن نے ان کو چیلنج دیا۔ پھر چوتھا چیلنج قرآن نے کیا دیا؟ فرمایا کہ قل، پیارے حبیب تو ان لوگوں سے فرما دے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، فرمایا کہ پیارے ان لوگوں فرما دے یہ تمام انسان، یہ تمام جنات جب اس بات پہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں کہ قرآن کے مثل کو لے آ سکیں گے، وہ ہرگز اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ چوتھا چیلنج قرآن نے ان کو دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم نے نہ کیا اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے، اب تمہارے لیے ایندھن اللہ اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان ہے، ایندھن اور پتھر اور کافروں میں تیار کی گئی ہے۔ کتنے زبردست چیلنج قرآن نے دیے کن لوگوں کو جنہیں اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہاں پہنچ کر خدا کی بنائی ہوئی چیز اور بندے کی بنائی ہوئی چیز میں فرق ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو خدا نے بنایا ہے اس کے مثل بنایا نہیں جا سکتا، اور جس چیز کو بندے بناتے ہیں اس کے مثل بنایا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اس کے زیادہ ٹیکنالوجی میں چیز لائی جا سکتی ہے۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی، ایک ملک دوسرے ملک سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے علوم کے ایجاد کے اندر بھی، لیکن قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ آج تو علوم نے ترقی ضرور کر لی لیکن قرآن کے مثل آج تک کو لا نہیں سکا۔ یہاں سے اللہ کی بنائی ہوئی چیز اور بندے کی بنائی چیز میں فرق ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ سب سے چھوٹی صورت اتری نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ، کسی نے یہ تختی پر لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا اس کو، اور یہ خانہ کعبہ پر لٹکا دینا یہ اس بات کی غمازی تھی تمام اہل عرب فصحاء عرب کو چیلنج ہے قرآن کی چھوٹی کی مثل بنا کے لاؤ۔ ان کا ایک شاعر تھا لبید اس کا نام ہے، اس کو ملک الشعراء کہتے ہیں، بڑا فصیح و بلیغ عربی زبان پر مہارت رکھنے والا۔ وہ ایک غار میں رہتا تھا، عرب کے لوگ قصیدے لکھتے تھے تختی پر، اور اصلاح کروانے کے لیے اس کی غار کے باہر وہ تختی رکھ دی جاتی تھی، وہ ضرورتاً وقت کے مناسب باہر نکلتا اور ترمیم کرنی ہوتی ترمیم کر دیتا تھا۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ جب یہ اتری، کس نے تختی پر لکھ کر اس کی غار کے باہر رکھ دی، جب وہ وقت نکال کر باہر آیا اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ۔ آگے لکھتا ہے اس کلام کے اندر تو اتنی فصاحت ہے، اتنی بلاغت ہے، ھذا لیس کلام البشر، یہ ایسا کلام تو کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور ایک مرتبہ کیونکہ کفار قرآن مجید کے اندر سے
عیب نکالنے کے در پہ رہتے تھے۔ اب کفار مکہ نے گٹھ جوڑ کر کے 3 لفظ ایسے نکالے، ایک ہے لفظ حضوا، دوسرا عجاب اور تیسرا کبار۔ حضوا کا معنی ٹھٹھا مذاق کرنا، عجاب کا مطلب ہے عجیب و غریب، اور کبار کا مطلب ہے بوڑھا۔ کہا کہ یہ 3 لفظ ایسے ہیں ہم نے آج تک اپنے کسی فصیح سے سنے نہیں، اور یہ غیر فصیح الفاظ ہیں یہ، اور جو غیر فصیح ہو وہ رب کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب کفار نے صحابہ کو چیلنج دیا ان 3 الفاظ پر، انہوں نے امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ماجرا عرض کیا، حضور نے کہا کہ ان کا چیلنج قبول کر لو۔ ٹائم کا، وقت کا، جگہ کا تعین ہو گیا۔ وہ اپنے ایک بوڑھے فصیح عربی زبان بولنے والے کو لے کر آئے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے کہا ذرا یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ جو ہی بیٹھا کہا کہ یہ جگہ بھی تیرے لیے مناسب نہیں، ذرا اٹھ کے ذرا یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ جو ہی بیٹھا کہا کہ یہ جگہ بھی تیرے لیے مناسب نہیں، تو پھر کہا کہ ذرا اٹھ کے یہاں بیٹھ جائیے۔ جب 3 دفعہ اٹھایا گیا، 2 دفعہ، اب پھر اٹھانا نبی پاک سے چاہ رہے تھے، غصہ اس کے ناک میں بھر آیا۔ جب فرمایا آپ نے 3ری مرتبہ کہ یہ بھی جگہ تے مناسب نہیں، اٹھ کے ذرا بیٹھ جائیے، ارے وہ 3 لفظ جس پر وہ مناظرہ کرنے آیا تھا، کہنے لگا آتتخذ حضوا، کیا مجھ سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں؟ ھذا راجل عجاب، آپ تو بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں، انا شیخ کبار، میں تو بوڑھا آدمی ہوں۔ ارے وہ 3 لفظ جس میں مناظرہ کرنے آیا تھا اسی مجلس میں بول رہا تھا، اور یہ دیکھ کر کفار کے سر جھک گئے۔ تو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرت دماد بن ثعلبہ یہ ازد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ تھے جراح، حکیم تھے۔ آپ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کیا نا، ان کے رؤساء کو، سرداروں کو آپ نے دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو بازار میں آپ کو پتھر کنکر مارتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مجنون کی آواز صدا بلند کرتے تھے۔ یہ اب حضرت دماد بن ثعلبہ یہ بازار میں دکان میں بیٹھے دیکھ رہے یہ نظارہ، اور اٹھ کر گئے اور جا کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جراح میں حکیم ہوں، میں جنون پن کا علاج کرتا ہوں، اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے اس جنون پن کا علاج کر سکتا ہوں۔ امام الانبیاء نے یہ سن کر مسکرائے اور قرآن مجید کا تلاوت شروع فرما دی۔ ادھر امام الانبیاء قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایمان کا چاشنی بن کر قرآن کا ایک ایک لفظ حضرت دماد بن ثعلبہ کے سینے میں اتر رہا تھا۔ امام الانبیاء نے تلاوت قرآن پر ختم کی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حرم شریف میں کھڑے ہیں، 39 لوگ مسلمان ہوئے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ گئی یہ سن کر کہا کہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور آج محمد عربی الیاذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نیت و ارادے سے تلوار نکالی اور نکل پڑے۔ راستے میں شخص مل گیا، کہنے لگا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج 39 لوگ مسلمان ہو گئے، اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ وہ سیدھے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ قرآنی اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے
اپنے بہن کو بہنوئی کو اتنا مارا لہو لہان ہو گئے، لیکن ان کی استقامت دیکھیے۔ ان کی بہن کہتی ہے اگر میرے جسم سے خون کا قطرہ بھی بہا دو گے میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ یہ استقامت دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا، کہنے لگے لا تم کیا پڑھ رہے تھے، تلاوت کیا کر رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ آپ کی بہن نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اسے بے طہارت نہیں چھو سکتے، پہلے طہارت کر کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طہارت کر کے آئے اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی تلاوت آپ کی بہن اور بہنوئی کرنے لگے۔ یہ تلاوت کر رہے تھے، قرآن کا ایک ایک لفظ ایمان کی چاشنی بن کر حضرت عمر فاروق اعظم کے سینے میں اتر رہا تھا۔ ارے وہ عمر جو محمد عربی کو قتل کرنے چلے تھے آپ پہ قدموں میں آتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بڑے بڑے عربی دان، بڑے بڑے عربی زبان بولنے والے قرآن کے سامنے ہیش تھے۔ جب پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئیں تو حبشہ کی طرف مسلمان، تو اب حبشہ جو بادشاہ نجاشی تھا وہ عیسائی تھا، تو کفار مکہ نے حبشہ تک پیچھا کیا اور جا کر کہنے لگے یہ ہمارا باغی ہے مسلمان، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا میں ایسے حوالے نہیں کروں گا، پہلے ان سے ان کا موقف سنوں گا، ان کا موقف کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے بادشاہ ہم لوگ جہالت کے گمراہی کے عمیق گڑھے میں تھے، ہم کبھی گھوڑے آگے بڑھ جانے پر جھگڑا کر لیتے، کبھی کھیت پر پانی ٹپانے پر جھگڑا ہو جاتا، اور کبھی ہمارے ہاں انسانیت کی عزت نہیں تھی، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ایسی جہالت کے انسانیت کی کوئی وقت اہمیت نہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس نے آ کر نفرتوں کو ختم کیا، جس نے آ کر عورت کو ماں ہونے کی ایسے عزت دی، بیٹی ہونے کی ایسے عزت دی، بیوی ہونے کی ایسے عزت دی، ماں ہونے کی ایسے سے عزت دی۔ اور پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، ادھر ایک ایک آیت مکمل ہوتی تھی سورہ مریم کی، ادھر وہ نجاشی بادشاہ ہر آیت کے اختتام پر صدقتا کی ندا بلند کرتا تھا، اور ادھر سورہ مکمل ہوتی ہے وہ نجاشی بادشاہ دل سے ایمان لے آتا ہے۔ اب اس کو صلہ کیا ملا؟ جب وہ دل سے ایمان لے کر آیا اس کو صلہ کیا ملا؟ ادھر مدینے میں امام الانبیاء موجود ہیں اور وہ ادھر حبشہ میں اس کا انتقال ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز غائبانہ عطا فرمایا، اللہ ادا کیا۔ یہاں پر ایک ضمن مسئلہ بتاتا چلوں، فقہ حنفی کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بحمد اللہ ہم حنفی ہیں، ہمارے ہاں امتی کو اجازت نہیں ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی، یہ صرف رسول اللہ کا خاصہ تھا، آپ نے پڑھا تھا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے دور میں کتنی اور جنگیں لڑی گئی، رسول اللہ نے کسی اور صحابی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، اس سے پہلے حضرت ابوبکر کا دور آیا، جنگیں لڑی گئی، صحابہ شہید ہوئے، کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں سلطنت بہت زیادہ پھیلی، کتنے صحابہ شہید دور دراز علاقوں میں جہاد کرتے ہوئے، کسی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں پتہ چلا یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ صرف رسول اللہ کا خاصہ تھا اور یہ نجاشی کے لیے بطور انعام تھا، امتی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ اپنے سیاسی رکھ رکھاؤ کے لیے، چند ووٹوں کے لیے، سیاسی طرح سے رشتہ داری کی ایک ہمدردی کے لیے شریعت کی دھجی اڑا دیتے ہیں۔ یہ جنازے کے لیے شرط ہے میت کا سامنے ہونا، اگر میت سامنے نہ ہو تو جنازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بارہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لیچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ فجر کے اندر
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن کی سورت تلاوت کرتے ہوئے جب قرآن کی اس آیت تک پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، آپ فرماتے ہیں میرا رونگٹا کانپنے لگا جیسے کہ ابھی عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا۔ امام الانبیاء جب نماز سے فارغ ہوئے میں قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ قرآن ایسا جو ایمان کی چاشنی بن کر لوگوں کے سینے میں اتر جاتا ہے۔